حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان فرماتے ہیں ایک روز مدینہ شریف کے پہاڑوں کی جانب، وہ پہاڑ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے کر کے گئے، اکیلے نہیں تھے، ساتھ میں یاران بھی تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر، جناب عمر اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے کر کے گئے۔ اب جب پہاڑ کے اوپر اتنے بابرکت قدم جم جائیں، پہاڑ نے جب نبی علیہ السلام کے قدمان مبارک کا بوسہ لیا، صدیق بھی، ان کے پاؤں بھی پہاڑ پر ہیں، عدالت کے علمبردار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے قدمان پاک بھی پہاڑ کے اوپر موجود ہیں، عثمان غنی حیا کے علمبردار، حیا کے بادشاہ، سخیوں کے سخی، آپ کے قدمان پاک بھی پہاڑ پر لگے ہوئے ہیں۔ تو روایت میں ہے فرط محبت میں پہاڑ ہلنے لگا، جنبش آ گئی اس میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایڑی لگائی حضور نے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے ایڑی لگائی احد کو، فرمایا رک جا، ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، احد ٹھہر جا، رک جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی کے پاؤں مبارک ہیں، ایک صدیق کے پاؤں مبارک ہے اور 2 شہیدوں کے پاؤں مبارک ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوگ کہتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کتنی کم عقل ہے ان کی، کتنے بیچارے یہ مفلس ہیں عقل کے اعتبار سے کہ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی خبر ہی نہیں۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 سال بعد آپ کا وصال ہوا، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 سال بعد آپ کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے گئے تشریف لے کر کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 سال پہلے ارشاد فرما دیا، فرمایا احد رک جا، ٹھہر جا، تجھ پر نبی کے بھی پاؤں ہیں، صدیق کے بھی پاؤں ہیں اور 2 شہیدوں کو بھی پاؤں ہیں۔